واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مودت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو حضور نے جو بھی کہا دنیا میں وہ اللہ کا پیغام تھا. تو حضور نے جو کیا وہ اس حدیث کو فعلی حدیث کہتے ہیں، وہ آپ کا کام تھا. جو آپ نے کہا اس کو قولی حدیث کہتے ہیں. قول میں نے بولنا، تو یہ بات حدیث آپ کی بولی ہوئی ہے. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے کبھی کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور منع نہیں کیا، اس کو تقریری حدیث کیا، آپ نے مقرر کر دیا اس کو. تو آپ کا ہر عمل جو ہے بزرگوں نے، تابعین نے، تبع تابعین نے وہ لکھا اور اس کو اکٹھا کیا اور اس کی کتابیں بنائیں. ابھی آپ کو یہ بھی نہیں، شاید بہت سے حضرات کو معلوم ہوگا کہ جنہوں نے حدیثوں کو اکٹھا کیا ان کو محدثین کہتے ہیں. ایک کو محدث اور بہت سو کو محدثین، جیسے امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی. یہ ہمارے بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے حضور کی حدیثوں کو اکٹھا کیا اور کتابوں کی شکل میں. ان کا پڑھنا کچھ پتا تو چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، کیا کیا ہے اس دنیا میں. اب ایک حدیث حضرت عمر نے، جو آپ کے جو قریبی جو خلیفہ تھے نمبر 2، جو حضور آپ کے بعد آپ کے قانون کو دنیا میں چلانے کے لیے، اس زمانے بادشاہت نہیں تھی تو خلیفہ ہوا کرتے تھے، یعنی حضور کے نائب، آپ کے اپوائنٹڈ. آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، نام یاد رکھیے گا، یہ ابو بکر صدیق یہ پہلے خلیفہ بنے، یعنی ہی واز لائک اے کنگ. مگر اس زمانے کے وہ بادشاہ کیسے ہوتے تھے کہ آپ دنیا کے قانون کو سنبھالیں گے، قانون آپ کے ہاتھ میں ہے، شریعت آپ کے ہاتھ میں ہے، رہیں گے آپ اپنے گھر میں، کوئی محل نہیں ہوگا آپ کا، اور جو کمائی ہوگی وہ بٹوارا ہوگا سب میں، آپ کے حصے میں جو آئے گا وہ آپ خود بھی لیں گے اور دوسروں کو بھی دیں گے. دوسرے خلیفہ حضرت عمر تھے. حضرت عمر تو کہتے ہیں بہت جلالی کیریکٹر تھے، آپ بہت اونچے تھے، ویری ٹال. کہتے تھے جب لوگوں کی بھیڑ میں کھڑے رہتے تھے تو آپ کی ہائٹ اوپر سے نظر آتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بیٹھا، کوئی انسان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اتنے اونچے تھے. تو آپ نے سب کو اجازت دے رکھی تھی کہ اگر کبھی کسی کو خلیفہ سے بھی کوئی شکایت ہو تو کھلے عام پوچھ سکتا ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ایک بار کہیں سے مال آیا، سب میں بانٹا گیا، تو کپڑے کے تھان آئے گئے، وہ بانٹے گئے سب میں، آپ کو بھی ایک حصہ ملا. تو آپ جمعے کی نماز میں، بادشاہ کا یہ خلیفہ کا کام ہوتا تھا کہ وہ نماز پڑھاتا تھا 5 وقت کی، خطبہ دیتا تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ اب بادشاہ ہے تو وہ نوکر کسی کو رکھ لے گا، نہ، وہ خلیفہ کو خود ہی کرنا پڑتا تھا، خود نماز پڑھانی پڑتی تھی. ایک دن آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، آپ نے پوچھا تو ایک صاحب مدرسے میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ معاف کیجیے، آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہو یا کسی کو کوئی شک ہو تو وہ آپ سے کھلے عام پوچھ سکتا ہے. آپ نے کہا بالکل. تو بولے مجھے ایک چیز کا یہ شک ہے کہ جو کپڑے کے ٹکڑے آپ نے لوگوں میں بانٹے تھے اس کا میں نے میرا کرتا بنا لیا ہے جو میرے یہ گھٹنوں کے نیچے تک آتا ہے،
مگر آپ تو مجھ سے بہت زیادہ اونچے ہیں، آپ کو یہ کپڑا کیسے پورا پڑ گیا؟ یہ تو اس کا مطلب کہ آپ نے، معاف کیجیے گا، اس میں غبن کیا ہے بس. آج اگر کوئی کسی آرڈنری آفیسر کو جا کے یہ بات کہہ دے تو اس کو فوراً تو اندر کرا دے گا. وہ اس کو اتنا پٹائے گا پٹوائے گا کہ وہ یا تو وہ مر جائے گا یا دوبارہ اس کے منہ میں ایسی بات نہیں آئے گی. مگر حضرت عمر مسکرائے، انہوں نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہے کہ میرا بیٹا یہ جواب دے. آپ کے جواب حضرت عبداللہ تھے. انہوں نے کہا کہ میں اس مسجد میں اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جانتا تھا کہ یہ کپڑا جو ہے میرے والد کو پورا نہیں پہنچے گا، اس لیے میں نے اپنے حصے کا حصہ کپڑا اپنے والد کو دے دیا. تو یہ دو کپڑے ملا کر جو یہ کرتا بنایا ہے وہ میرے والد نے پہنا ہے. یہ تھا کریکٹر اس زمانے کے خلیفاؤں کا اور بادشاہوں کا، اتنا کھلا اور اتنے صاف دل کا ہونا اور اتنا سچائی کے راستے پہ چلنے والا. لیکن جہاں تک کہ سچائی پہ عمل کرنے کی بات ہوتی تھی وہاں معاف نہیں کرتے تھے. اپنے معاملے تم بولے تم مجھے کچھ بھی کہہ لو، مگر قانون کے ساتھ آپ مذاق نہیں کر سکتے. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما